نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، چند ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر آپ سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، ایک بار دوبارہ حاضر ہوں۔ سامعین محترم، میرے ملک کی 72 سالوں کے اندر یہ بدقسمتی رہی کہ جب بھی اس قوم کو اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور یکسوئی کی ضرورت تھی، اس قوم کے چند راندہ درگاہ بڑوں کی کم فہمی، کم عقلی اور کم نظری کی وجہ سے پوری قوم تذبذب کا شکار نظر آئی۔ کرونا وائرس جب سے ہمارے اس ملک میں آیا، پہلے دن سے لے کر آج تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری قوم کے بڑے ہمیں ہر فیصلے کے اندر تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں، اور ان کے اس تذبذب اور کم فہمی کی وجہ سے پوری قوم تذبذب اور کنفیوژن کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس وقت کچھ عرصہ قبل مساجد کے لیے SOPs بنائے گئے تھے اور مقامی SHO سے لے کر صدر پاکستان تک تمام بڑے ہمیں ان تمام SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے مساجد کی اندر آتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے تھے، یہ اور بات ہے کہ اس وقت بھی وہ قوم کے بڑے ہمیں بازاروں کے اندر، بینکس کے اندر اور باقی ان تمام پبلک جگہوں پر نظر نہیں آئے کہ جہاں ان تمام SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے تھے۔ حالت یہ ہے سامعین گرامی کہ جب آج جرمنی، امریکہ اور باقی تمام ممالک کے اندر آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کو ختم کرتے ہوئے سکول، شاپنگ سینٹر اور مساجد کو کھولا جا رہا تھا، ٹھیک اسی لمحے کے اندر جب ہمارے ملک کے اندر بازاروں کو 4 days a week شعبہ زندگی کو کھولا جا رہا تھا، مساجد کو معتکفین کے لیے بند کیا جا رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ ان مساجد کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر مساجد میں SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا، اس وجہ سے اعتکاف کرنے والوں کو مساجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ مساجد کے اندر اگر لوگ اعتکاف بیٹھتے تو سیلف آئسولیشن کی اس سے بہترین کوئی صورت اور ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد قوم کو ایک اور کنفیوژن کا شکار کیا گیا جب ایک مکتبہ فکر کو اجازت ملی اور پوری قوم کی طرف سے پوری قوم کو ایک ایسے فرقہ وارانہ حالات کے اندر دھکیل دیا گیا جس فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کرنے میں اس قوم کے سپوتوں نے اپنے خون کا نذرانہ کئی بار پیش کیا۔ یہاں تک کہ آج سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بھی ایک ایسی بحث شروع ہے جس نے قوم کو دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے یہ بڑے آج بھی اپنی اس غلطی سے، اپنے اس کنفیوژن والے فیصلے سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آج بازار کو اوپن کیا جا رہا ہے، اگر آج تمام شعبہ زندگی کو کھولا جا رہا ہے، تو آپ مساجد کے اندر لوگوں کو روک کر دوبارہ پوری قوم کو کنفیوژن کا شکار کیوں کر رہے ہیں؟ حالت تو یہ ہے کہ جس سندھ کے وزیر اعلیٰ کو آج سے کچھ عرصہ پہلے پوری قوم خراج تحسین پیش کر رہی تھی، آج وہی قوم اسی وزیر اعلیٰ سندھ پر تنقید کے تیر نچھاور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سامعین گرامی، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے ان بڑوں سے جو اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں، خدارا قوم کو کنفیوژن کا شکار مت کیجیے۔ آپ اس وقت پوری قوم کو اس حالت میں لا کر کھڑا کر چکے ہیں کہ جہاں پوری قوم پھر ایک بار بڑھ چکی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر آج امریکہ کے اندر اور ان کی کئی ریاستوں کے اندر مساجد اور سکولز کو کھولا جا رہا ہے جہاں پر ڈے 1500 سے 2000 لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، جہاں جرمنی کے اندر آج مساجد کو SOPs کے تحت کھولا جا رہا ہے، جہاں آج بھی 150 سے لوگ زیادہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر الحمدللہ یہ ایک
پاکستان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جس کو حاصل کیا گیا، ہم اسباب کی حد تک سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ احتیاط ہونی چاہیے، لیکن خدا را آپ ان مساجد کو بار بار بند کر کے اور اپنے تمام کم فہم اور کم عقلی والے فیصلوں کے ذریعے قوم کو دوبارہ اور جس طرح آپ نے مساجد کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بند کر دیا، خدا را اب آپ عید الفطر کی نماز کے لیے قوم کو ایک بار پھر تذبذب کا شکار مت کریں، کنفیوژن کا شکار مت کریں۔ میں ان بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سامنے کیوں نہیں آتے اور ان کم عقل لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ان کے ان کم فہم فیصلوں کی وجہ سے آج قوم ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ فرقہ واریت کی وہ لعنت جس کو بجھاتے، جس کی آگ کو بجھاتے بجھاتے نہ جانے کتنی جانوں کے نذرانے ہمیں پیش کرنے پڑے، قوم کو دوبارہ ایک بار پھر اس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے ہم سب کو اتحاد، اتفاق، یکجہتی کی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان فیصلوں کی طرف نہ جائیں جن فیصلوں کی بنیاد پر قوم کو بار بار ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جہاں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وفاق کی بات مانی جائے یا صوبے کی بات مانی جائے، جہاں آج مساجد کو بے دریغ بند کیا جا رہا ہے، علماء کو نظر بند کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اسلامی ریاست کے اندر ہو رہا ہے، یہ ایک اسلامی حکومت کے اندر ہو رہا ہے، اور ہمارے تمام بڑے خاموش ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کو بانٹا جا رہا ہے اور پھر بھی کچھ نہیں کیا جا رہا۔ آج پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کی جا رہی ہے، آج بازاروں کو کھولا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی بازاروں کو کھولا جا رہا ہے، لیکن کس قدر ظلم ہے کہ بازار کے اندر تو کسی کو کورونا نہیں ہوتا، بینکس کے اندر جہاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کسی قسم کی کوئی ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن وہاں کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، روڈز کے اوپر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر کرونا نظر آتا ہے اور کرونا کے شکار لوگ نظر آتے ہیں تو کیا مساجد میں نظر آتے ہیں، جہاں اللہ کو منانے کے لیے لوگ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، جہاں اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور حکومت کی اس کم فہمی کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب کو دوبارہ اپنے درمیان بلانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے بڑوں سے کہ خدا را آپ قوم کو ایک ہونے کی اور یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہونے کی آپ طاقت بخشے، فیصلوں کے ذریعے قوم کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ اللہ رب العزت میرے ملک کو اس کرونا وبا سے محفوظ رکھے اور پوری قوم کو اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ وہ کم عقل، کم فہم، راندہ درگاہ لوگوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، جن کی فیصلوں کی وجہ سے آج قوم تذبذب کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔